السلام علیکم. پروگرام 365 ڈگریز میں خوش آمدید. میں ہوں زہیب حسن. وزیر اعظم نے کل مذاکرات کی دعوت دی, پیشکش کی اپوزیشن کو, پاکستان تحریک انصاف کو. اب اس کے بعد تحریک انصاف کا تو ابھی کوئی موقف اس طریقے سے آیا نہیں ہے. مختلف رہنما الگ الگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جو ایکس پی ٹی آئی رہنما تھے, سابق پی ٹی آئی رہنما, انہوں نے اس کو ویلکم بھی کیا. انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم کو اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں مذاکرات کرنا اپوزیشن کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ساتھ, تو پھر آپ ماحول بھی ذرا سازگار بنائیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ, جس میں انہوں نے مائنس یعنی عمران خان کا ذکر نہیں کیا اس خط میں, انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ, تو ان سب کو رہا کیا جائے, پیرول پر رہائی کو دی جائے, شاہ محمود قریشی کو رہائی دی جائے اور وہ لیڈ کرے اور پھر مذاکرات کو بھی لیڈ کرے, تاکہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ کنونس بھی کر پائیں گے بانی تحریک انصاف کو کہ تھوڑا سا وہ اس طرح کے ہارش اسٹیٹمنٹس نہ دیں. اچھا, 365 پر ابھی صبح میں ہی رائز اینڈ شائن میں بھی بات کی تھی فواد چودھری نے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اب دیکھیں مزاحمت کر کے دیکھ لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, وہ انقلاب لانے کی کوشش وہ کر کے دیکھ چکے ہیں لیکن اس میں ناکام ہو چکے ہیں. دوسری طرف حکومت بھی, یعنی فواد چودھری کہہ رہے ہیں, دوسری طرف حکومت بھی بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. یعنی پبلک جو پرسیپشن ہے اس کو پی ٹی آئی کے خلاف بنانے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے. تو اس لیے جب دونوں ہار چکے ہیں تو پھر دونوں مل کر بیٹھے اور مذاکرات شروع کریں. اچھا, اسی شو میں شوکت یوسفزئی پاکستان تحریک انصاف کے بھی ساتھ تھے. ان کی طرف سے بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سجیشن آئی. جب ان سے بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ مذاکرات کے لیے ایک پوائنٹ تو ظاہر رکھنا ہے. اب وہ پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی جائے. اب وہ الیکشن چاہے مڈ ٹرم ہو, وہ تو آگے چل کر جب ڈسکشن ہو تو بات ہو, لیکن یہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی آگے کی بات کی جائے. اور اگر 2029 میں الیکشن ہونے ہیں تو پھر پہلے کرا دیے جائیں تھوڑے, یا جب ٹینیور ختم ہوگا اس سے تھوڑے پہلے کرا دیا جائیں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے ایک آزاد الیکشن کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے جو کہ ان بائسڈ ہو اور وہی یقینی بنائے فری اینڈ فیئر الیکشن کے انعقاد کو, تو اس پر مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو یہ دونوں کے موقف سامنے آ گئے تھے. اچھا, اسی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں, انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں فواد چودھری بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, عمران اسماعیل کے اس پر سگنیچر ہیں اور محمود مولوی صاحب کے سگنیچرز ہیں. تو یہ تینوں لوگ, ان سے متعلق تھوڑا دکھا دیتے ہیں, آپ کو تھوڑا یاد آ جائے گا, ویسے پتہ ہو سب کو ہی ہے کہ 9 مئی کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا. کچھ نے سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی, کچھ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ہی اپنے راستے جدا کر لیے, کچھ نے کہا کہ میں بریک لینا چاہتا ہوں. فواد چودھری کی ذرا دکھائیے اگر آپ کے پاس ہے. میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں اور ایز این ایم این اے, سٹنگ ایم این اے ہوں, میں ریزائن کر رہا ہوں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں. تو یہ تینوں جو لوگ تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر جو لوگ ہیں, ان کے ایشوز یہی تھے کیونکہ دیکھیں کسی جماعت سے لا تعلقی کا اظہار کرنا کوئی تو وجہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ بھئی 9 مئی ہو گیا تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس میں ملوث ہیں, اور جناب اس کو کنڈیم ہم کرتے ہیں. 9 مئی کو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اداروں کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے, یا سیکیورٹی اداروں کے اوپر جو حملہ آور ہوئے ہیں یہ لوگ, تو یہ کسی بھی صورت قابل برداشت نہیں, ناقابل برداشت یہ عمل ہے. تو اس لیے ہم اپنے راستے جدا کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. یہی ایک وجہ ہے نا, ورنہ اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. تو اب یہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ اب یہ تحریک انصاف میں آنے کی کوشش ہے, یا اس تحریک انصاف کے اس موقف کے باوجود کہ وہ ابھی تک قائم ہے, وہ یہ اون ہی نہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو نہیں کیا 9 مئی, اور ہم معافی کیوں مانگیں, کس وجہ سے مانگیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے چیئرمین کی جو ٹویٹس ہیں وہ باقاعدہ ہدف ان کی تنقید جو ہوتی ہے وہ آرمی چیف کے اوپر ہوتی ہے, فیلڈ مارشل کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں اور سیکیورٹی اداروں پر کرتے ہیں, اس کے کردار پر کرتے ہیں. تو موقف تو اپنی جگہ وہی 9 مئی اور اس سے پہلے والا موجود ہے. تو اب یہ جو مذاکراتی جو کمیٹی ہے, ڈائیلاگ کمیٹی ہے, یہ کیوں یہ چاہ رہی ہے کہ آپس میں رابطہ ہو, جبکہ پی ٹی آئی اپنا اسٹانس چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور ان کو بھی پذیرائی, ان کو بھی پی ٹی آئی کے اندر پذیرائی نہیں مل رہی ان کے صفوں میں. تو یہ سارا ایشو ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پی آئی کی نشکاری ہو گئی ہے, پی آئی کے بعد اور کیا کیا کن کن اداروں کی نشکاری ہونی ہے, پاکستان ریلویز بھی ہیں, اور کچھ ہم معیشت کی بات کریں گے. وزیر خزانہ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ معیشت ہماری سنبھل رہی ہے, سنگل ڈیجٹ میں آ گیا انفلیشن ریٹ. اور پھر ہم تیسرے سیگمنٹ میں بات کریں گے مودی سرکار, جو کہ
मतलब एक्सट्रीमिज्म का इस्तेआरा बन चुकी है। यानी अगर एक्सट्रीमिज्म आपने देखना है तो फिर आप भारत के अंदर देखें, वो जो एक सेकुलर इंडिया था और ऑल इंक्लूसिव इंडिया था जहाँ पर क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम और ये दावा करते थे वो कि सभी हिंदुस्तानी हैं, तो वहाँ पर क्या हाल उन्होंने किया है? मुसलमानों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को विक्टिमाइज किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को विक्टिमाइज किया जा रहा है, सिख बरादरी को विक्टिमाइज किया जा रहा है। अभी क्रिसमस की तकरीबात में आप देखें यानी ज़बरदस्ती उनको कहा जा रहा है कि क्यों आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हिंदुओं का देश है, यहाँ हिंदू ही रहेंगे, कौन जीसस। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं, लोगों को थ्रेटन किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को, जो लोग निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये क्या कपड़े हैं, ये क्या टोपी पहनी हुई है आपने लाल। तो इसकी हमने बात करनी है कि भारत में क्या सूरत हाल बन गई है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी ने लिखा है, इसकी बात होगी। हमें ज्वाइन किया फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है। आखुनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और गौस मोहम्मद न्याजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। आप तीनों को वेलकम करते हैं शो पर। आगाज़ हम करते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से। फिरदौस साहब बताइएगा, ये जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं फवाद चौधरी साहब भी, इमरान इस्माइल भी, वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, नेशनल डायलॉग कमेटी एक बनाई है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या एक अच्छी एफर्ट है एज एन आउटसाइडर, या पीटीआई में आने की कोशिश है, इमरान खान के दोबारा करीब होने की कोशिश है? इसके कोई नताइज भी निकल सकते हैं इस एफर्ट के, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी तक पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हमने तो 9 मई भी नहीं किया और हम इसकी माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, और वो कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट की है जो सारी सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हर पाकिस्तानी इस वक्त फिक्रमंद है जो मुल्क के हालात हैं वो अच्छे नहीं और रोज़ ब रोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। जो इलेक्शन जिस तरीके से हुए उसके बारे में इंटरनेशनल मुबस्सिरीन ने लिख दिया, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आ गई, यूरोपियन कमीशन। वो अल्फाज भी जो हैं वो तकलीफ दे होते हैं किसी भी जमहूरियत पसंद इंसान के लिए, कि वो लिखते हैं कि हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कराने का वाहिद मकसद ये था कि इमरान खान को ना जीतने दिया जाए, और उन्हीं ने हर कोशिश। बात जो दरअसल एलिफेंट इन द रूम का कोई जिक्र नहीं करता पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं बन भी, इतने इलेक्शंस के बावजूद प्रोसेस दुरुस्त क्यों नहीं हुआ, और हर दफा जो भी हारता है वो ये कहता है कि जी धांधली, लेकिन कभी भी जमहूरी कुव्वतों ने मिल के जो धांधली करता है उसकी निशानदेही नहीं की और उसको कभी सजा भी नहीं दी। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शंस फेयर एंड फ्री क्यों नहीं हुआ? उससे पहले 8 ईयर्स बैठ गया जो सिस्टम, 6 मरतबा ट्राई किया गया, कभी नहीं बैठा भी था तो इलेक्शन वाले दिन बैठ गया। हर इलेक्शन के अंदर आप सर, मुझे वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं। नहीं सर, मुझे थोड़ा मुख्तसर रखते हैं, मुझे बताएं वजीर आजम ने दावत दी है, आप ये समझते हैं उनका इख्तियार है वजीर आजम का, अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो कोई नतीजा खेज हो पाएगी, कोई चीज़, कोई मुतालबात माने जाएंगे, या फिर ये जो एक तजवीज़ रखी है नेशनल डायलॉग कमेटी ने कि शाह महमूद कुरैशी को पैरोल पर रिहाई दे दें, दीगर जो रहनुमा है उनको भी रिहाई दे दें, बानी पीटीआई का नाम उन्होंने नहीं लिया, क्या इससे मामला हल हो जाएगा? सड़कों पे आके खून बहा के जानों का नजराना दे के उसके बावजूद भी डायलॉग ही होगा, और पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई की लीडरशिप के नजराना देने को तैयार है। ये पहले भी गलत फहमी रही कि हमारी मकबूलियत कम हो जाएगी अगर नाम नहीं होगा, तस्वीर नहीं होगी, निशान नहीं होगा। वो 8 फरवरी को सारी दुनिया ने देखी। ये भी जो मफरूदे पे काम कर रहे हैं कि पीटीआई के पास अब स्ट्रीट पावर नहीं रही, वक्त आने पे इसको भी गलत साबित कर देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद साथ रहेगी हमारे। तो मैं समझता हूँ फैसला डायलॉग पे होगा, लेकिन डायलॉग पाकिस्तान की खातिर पीटीआई करेगी। इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं करना चाहते। इमरान खान एक असूल पे खड़ा है और वो असूल पे पीटीआई भी खड़ी हुई है कि पाकिस्तान नीड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये माना जाए कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, There is no democracy in the country. कैसे वो बैठे, डेमोक्रेसी नहीं है, वो कैसे बैठे? वो नहीं मानते इस बात को, नहीं वो नहीं मानते इस बात को, कहते हैं हमारा मैंडेट है, आप क्यों ये कह रहे हैं? गौस साहब जी हमारे साथ हैं,
فردوس صاحب ہمارے ساتھ رہیے. غوث صاحب آپ بتائیے گا, وہ یہ کہہ رہے بھائی یہ ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے, اس ملک میں مینڈیٹ چرایا گیا ہے, اور وزیر اعظم یہ کہیں گے کہ آ جاؤ اب ہم بات کر لیتے ہیں, ہم نے مینڈیٹ چرایا ہے, ہم غیر جمہوری لوگ ہیں اور ہم تمہارا مینڈیٹ واپس کرتے ہیں, کیا میکینزم ہوگا اس کا بتائیں ہمیں, ہم آپ کا جلدی سے مینڈیٹ, اس طرح ہوگا کیا, یا کیسے مذاکرات ہوں گے؟ اور یہ جو چھوڑنے کی یہ تجویز جو آئی ہے ذرا مجھے اس پر بھی بتائیے گا. یہ قابل عمل تجویز ہے کہ شاہ محمود قریشی کو رہائی مل جائے تاکہ کوئی لیڈ تو کرے پی ٹی آئی کو؟ اس وقت قیادت کا فقدان ہے کہ بات کس سے کی جائے, کوئی ہے ہی نہیں اتنے بڑے اسٹیچر کا لیڈر, تو شاہ محمود ہوں گے تو ذرا یہ خلا پر ہوگا. جی آپ کا بالکل صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی عمران اسماعیل صاحب اور چودھری فواد کے پاس کیا مینڈیٹ ہے, ان کو تو پارٹی میں حال میں ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, تو ان کے درمیان میڈیٹر کا کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا رول ادا کریں گے, کہ ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہوگا. یہ خود پارٹی سے نکالے گئے ہیں یا نکلے ہوئے ہیں. تو دیکھو ابھی نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیلاگ آخر میں ڈیلاگ ہوگا, تو بالکل ڈیلاگ کی تو ہم کئی دفعہ آپ کو پیشکش کر چکے ہیں, لیکن ایسی باتیں جیسے کرتے ہیں کہ نیا الیکشن بھی, یوسف صحیح کا بیان سنا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیا الیکشن ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی, خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. اب یہ ملک میں ہر وقت الیکشن ٹھیک ہے نا, 18 کا الیکشن تھا وہ تو آپ کو منظور تھا کیونکہ اس میں آپ وزیر اعظم بن گئے تھے, کے پی کے میں حکومت بن گئی تھی. اب اس الیکشن میں اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکے تو وہ کہتے ہیں ایسا الیکشن کراؤ. دیکھو الیکشن بھی ایک جو سپوز ہم کرا لیتے ہیں الیکشن, تو کیا الیکشن کی یہ رزلٹ تسلیم کریں گے, اس کی کوئی گارنٹی دے گا؟ یہ تو ہے نا, نہیں جو جیتے گا وہ تسلیم کرے گا, جو ہارے گا وہ اس کے دادی ہوئی ہے. نہیں مجھے بتائیے اس تجویز میں آپ کو کیا لگتا ہے, یہ جو انہوں نے خط لکھا ہے, انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں کی, عمران خان کی بات نہیں کی, کہہ یہ رہے کہ عمران خان کو وہ بالکل بھی ہم مائنس نہیں کر سکتے ہیں اور عمران خان کا ہی ووٹ ہے, لیکن اس خط میں کہیں ذکر نہیں ہے شاہ محمود قریشی کی پیرول پر رہائی کا ذکر ہے. یہ دیکھو ان کی طرف سے نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے. یہ تو وہی جو میں نے بتایا کہ جو دو تین بندے ہیں جو پارٹی سے نکلے ہوئے ہیں, تو وہ ایک تجویز پیش کر رہے ہیں, تو ان کا تو پارٹی سے تعلق ہی کوئی نہیں, ان کو پی ٹی آئی آن ہی نہیں کرتی, تو وہ شاہ محمود قریشی کی پیش وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے اپنے آپ کو رکھنے کے لیے کوئی ایسا شوشہ چھوڑ رہے ہیں, یعنی وہ آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کرنا, ان کی بات کی جائے اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا. عمران خان یا کوئی پارٹی سے کوئی بندہ نہیں, لیکن یہ جو فردوس صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے, وہ فردوس صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے, رول آف لا اس ملک میں نہیں ہے, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, تو پہلے ساری چیزیں ریورس کی جائیں, تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے, آپ کیسے اس بات میں آگے بڑھیں گے؟ بس ریورس کے بعد یہ ہے کہ نیا الیکشن کرایا جائے, اور تو ریورس ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا جی. ان کے پاس اس کے باوجود اکثریت تھی اسمبلی میں, تو کیوں نہیں وزیر اعظم بنے؟ وزیر اعظم تو نہیں بنے. پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے چلو ہمارے ساتھ تو ان کی بنتی نہیں, دشمنی ہے ہمارے ساتھ, ہمیں جو وہ کہتے ہیں کہ جیسے بہت بڑی دشمنی ہے, تو ہمیں تو پتہ کیا کیا کہتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیتے, اگر تھا مینڈیٹ بھی تھا, لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ نہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو کیا مطلب, وجہ کی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپنی پارٹی میں کتنے بندے کو ٹرسٹ نہیں کر رہے. 120 کی خیال میں ممبران ہیں یا 100 کے قریب. نہیں وہ تو آپ بنا ہی نہیں رہے, اپوزیشن لیڈر آپ بنا ہی نہیں رہے, ان کا وہ کہہ رہے ہیں بھائی خدا کے واسطے ہم نے اس کو کر دیا ہے, اپوزیشن لیڈر بناؤ, لیکن آپ نہیں کر رہے. مجھے آپ بتائیے گا خنزادہ صاحب کہ کیا یہ سیاسی مفاہمت اور یہ جو مذاکراتی عمل ہے کوئی آگے بڑھ پائے گا؟ کوئی چانسز, مطلب پوائنٹ سم تھنگ چانسز کوئی اس کے ہیں کہ ایسا ہو پائے گا اس ملک میں, یا وہی کانفرنٹیشن کی صورتحال آگے مزید بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں ہم نے 18ویں ترمیم کیا, ہم نے صوبائی خود مختاری دی, اور یہ ساری سیاستدان مل کے اور انہوں نے یہ آئینی ترامیم کی, صوبائی خود مختاری دی. تو یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے, لیکن مذاکرات ابھی مجھے اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. مذاکرات تب ہو سکتے ہیں کہ مذاکرات ایشو بیس پہ مذاکرات ہوں. اگر مشروط مذاکرات ہو تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایشوز پہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی شخصی مسائل پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے 9 مئی کی ہمارے جو 9 مئی والے کیسز ہیں ان کو ختم کر دے,
وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کرے، شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کرے، یہ ہماری یہ مقدمات ختم کرے، وہ مقدمات ختم کرے. تو ایسے میں تو مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں. چند چیزیں ایسے ہیں کہ اس پہ ہم اگر چاہے تو مذاکرات کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سب سے پہلا یہ کہ ہمیں چاہیے تمام پارٹیوں کو، یہ آپ دیکھیں نہ رو رہا ہے ہمارا بھائی، تو اس طرح 2018 میں ہم رو رہے تھے، 2013 میں بھی یہی دانلی کے الزامات تھے. تو اس پہ مذاکرات کرنا چاہیے کہ آنے والے الیکشن کو ہم کیسی یقینی بنائے کہ صاف شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. یعنی مڈ ٹرم وغیرہ بھول جائیں، یعنی مڈ ٹرم وغیرہ بھول جائیں، مینڈیٹ کی واپسی ابھی بھول جائیں، آنے والے الیکشن پر بات ہو سکتی ہے. مذاکرات یہیں سے، اسی پوائنٹ سے شروع ہو سکتے ہیں. صحیح ہے؟ دیکھیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاسبل نہیں ہے. کون اپنا حکومت کسی کے لیے چھوڑ دے گا؟ مجھے آپ بتائیں. دوسرا، اس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ ہم رو رہے تھے کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اب یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. کہ ہم ساری سیاستدان مل کے ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے بچ نہ سکے، اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکے. وہ ادارہ کسی کو پکڑے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تیسرا یہ کہ ہم بیٹھ کے اور سیاست میں مداخلت کو راستہ روک لے کہ ہم کیا اقدامات کریں کہ آئندہ کے لیے سیاست میں مداخلت نہیں ہو. لیکن اس ایشوز پہ پی ٹی آئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی مشروط مذاکرات چاہتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں، یا یہ حکومت کے بس کی بات ہے کہ ان کو انارو دے دی، ان کے کیسز ختم کرے، ان کے مقدمات ختم کرے، ان کو جیلوں سے رہائی دلوائی. یہ نہ حکومت کا مینڈیٹ ہے، نہ حکومت یہ کر سکتے ہیں. اور ایشو پہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. یعنی لیکن یہ آخری جو بات کی ہے نا آپ نے کہ سیاست میں مداخلت، اس کی ابھی نہ کیپیبلٹی اور نہ کیپیسٹی آپ لوگوں کے اندر، کیونکہ بات بہت ہوتی ہے. آپ نے تو میثاق جمہوریت کو دیکھے نا، اس کو کیسے پھر اس کے بعد کیا کچھ کیا ہے. تو یہ پہلے آپ لوگوں کے اندر، سیاسی لوگوں کے اندر وہ شعور اور وہ آگہی آنی چاہیے کہ اصل میں پرابلم ہے کیا، روٹ کاز ہے کیا. ہمارے ہاں تو وہ ہے نا کہ باریاں ہی لگتی جاتی ہیں کہ بس آج اس کی باری ہے تو وہ اسموتھ سیلنگ کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ جناب یہ ملک کے خلاف ہے، غدار ہے. تو یہ تو ہوتا رہا ہے نا سر، آج ایک غدار ہے تو کل دوسرا غدار ہے. تو یہ جی ہماری باری تو کب نہیں لگی ہے. آپ تاریخ پاکستان کا اٹھا کے دیکھ لیں، ہم جب بھی اقتدار میں آئے ہیں اور جہاں پہ اقتدار میں آئے ہیں ہم عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہیں. الحمدللہ پیپلز پارٹی پہ یہ داغ کوئی نہیں لگا سکتے، جھوٹا الزام بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو باری ملے ہیں اور آپ لوگ کسی کے رحم و کرم پہ آئے ہیں. تو ہم کبھی نہ کسی کے رحم و کرم پہ آئے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے. ہم نے 18ویں ترمیم نہیں کیا، وہ کس نے کیا؟ کیا سیاستدانوں نے نہیں کیا؟ 58 بھی کس نے ختم کیا؟ بس ابھی یہ دعا کریں کہ 18ویں ترمیم انٹیکٹ رہے اور وہ NFC وغیرہ کا معاملہ انٹیکٹ رہے. یہ دعا کرنی چاہیے. اچھا، ہم ذرا کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کا پلان کیا ہے. PIA کی تو نچکاری ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ جو باتیں کر رہے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جناب مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی $14.5 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں. عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا ہے، اور برآمدات پر مبنی ترقی کا آغاز ہو گیا. تو واقعی کیا آن گراؤنڈ صورتحال یہی ہے؟ کیونکہ سیاسی لوگ ہی اپنے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں تو انہیں پلس کا پتہ ہوتا ہے کہ جو نمبرز دیے جا رہے ہیں یہ کیا نمبرز جگلری ہے یا پھر حقیقت پر مبنی نمبرز ہیں. انفلیشن کہاں پہنچا ہوا ہے، فوڈ انفلیشن کیا ہے. تو اخونزادہ صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں. یہ حکومت اور یہ جو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، سارے انڈیکیٹرز انہوں نے بتا دیے ہیں. آن گراؤنڈ کیا صورتحال یہی ہے، یا اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتے آتے وقت لگے گا، بہتری کی جانب گامزن ہے معیشت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، حکومت کو آپ دو چیزوں کا کریڈٹ تو دیں گے. ایک خارجہ پالیسی کے، کیونکہ ایک ٹائم تھا کہ ہماری اسلامی برادر ممالکوں کے ساتھ بھی تعلقات ختم ہو چکے تھے، پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی ختم ہو چکے تھے، دنیا میں بھی ہم اکیلے ہو چکے تھے. تو ایک تو آپ ان کو خارجہ پالیسی کا کریڈٹ دے سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا معیشت جو تھا وہ وینٹیلیٹر پہ تھا. اور ہر رات ہم ٹاک شو اس بات پہ کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ کل سری لنکا بننے والا ہے اور پرسوں سری لنکا بننے والا ہے. وہ وینٹیلیٹر سے نکل کے اور ایمرجنسی وارڈ سے نکل کے وارڈ میں داخل ہوا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ملک مزید ترقی کرے اور ہم ٹیک اپ کرے تو اس کے لیے دو کام کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم جتنی بھی دعوے کریں, جتنی بھی محنت کریں, وہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ دو کام, ایک یہ کہ ہم نے اس ملک میں امن و امان لانا پڑے گا. جو انٹرنل ہمارے امن و امان کی صورتحال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ہر روز ہمارے سویلین, ہمارے فورسز کے نوجوان, ہمارے پولیس کے نوجوان شہادت دے رہے ہیں, اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ جس پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے. تو اور بدقسمتی سے ان علاقوں میں حالات خراب ہے جہاں پہ آپ کے منرل ہے, جہاں پہ آپ کے مائنز ہے, جہاں پہ گیس پیدا ہوتا ہے, جہاں پہ پیٹرول پیدا ہوتے ہیں, جو اس ملک کو بوسٹ دے سکتا ہے اور ملک کے اکانومی کو اوپر اٹھا سکتا ہے. تو ایک امن و امان کا صورتحال بہتر بنانا پڑے گا. دوسرا یہ کہ سیاسی استحکام لانا پڑے گا. اگر ہم یہ دو کام کر سکے, اس میں کامیاب ہو سکے کہ ایک ہم نے امن و امان کو قائم کیا, ریٹ آف دی گورنمنٹ ہر جگہ پہ بحال کر دیا, دن رات میں موومنٹ جو ہے وہ ہم نے یقینی بنایا, اور خصوصی طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ منرل ہے, مائنز ہے. میں اپنے علاقے کا بتا دوں, میرے علاقے میں کرومائٹ ہے, گرینائٹ ہے, لیتھیم ہے, نیپرائٹ ہے, ماربل ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ عصر کے نماز کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہاں پہ کوئی کیا انویسٹمنٹ کر لے گا؟ جو دونوں چیزیں آپ نے بتائی ہیں, سیکیورٹی میٹرز اور یہ سیاسی استحکام, اسٹیبلٹی, یہ دونوں چیزیں پاکستان تحریک انصاف سے جڑی ہوئی ہیں آج کل کے حالات کی اگر بات کی جائے, کیونکہ ایک صوبہ کے پی کے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. اب وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ تو بار بار ظاہر ہے وہ مزاحمت کی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں ان کو ہی سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. حکومت, وفاقی حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ آئیں, ایک پیج پر آئیں, سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کریں, افغانستان کی جو صورتحال ہے. اچھا غوث صاحب, مجھے بتائیں کہ دونوں چیزیں, دونوں میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا یا یہ کوشش کرنی پڑے گی, بڑے دل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا سیاسی استحکام کے لیے بھی اور سیکیورٹی کے معاملات کو افغانستان کو لے کر بہتر بنانے کے لیے بھی؟ تو کیا اس سلسلے میں حکمت عملی ہوگی آپ کی, کیونکہ اس کے بغیر معاشی استحکام ذرا مشکل ہی ہے؟ دیکھیں جی, سیاسی استحکام کے لیے تو کوشش کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم حکومت میں ہیں اور ہماری یہ مرضی ہے کہ سیاسی استحکام ہونا چاہیے. اب سیاسی استحکام کے لیے جو ہم یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن سے مذاکرات کیے جائیں. اپوزیشن سے مذاکرات بڑی کوشش کرتے ہیں, لیکن کوئی فروٹفل مذاکرات ہوتے نہیں. 3-4 دفعہ کوششیں ہو چکی ہیں, ان سے بات بھی کئی دفعہ یہ بھی ڈن ہوئے کہ ان کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ طے کر کے جاتی ہے اور پھر جب خان صاحب کے پاس ہوتی ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے دیکھ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے چکتئی صاحب کو بنایا تھا کہ جی آپ ہمارے بیاہ پہ سیاسی پارٹی سے مذاکرات کریں. یہ آج سے 7-8 میں پہلے کی بات ہے. تو اس وقت کیا تھا, چکتئی صاحب نے پھر ظاہر نون سے رابطہ کیا, پیپلز پارٹی سے کیا. تو اگلے دن عمر ایوب جو اس جنرل سیکرٹری تھے, اس کی اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ چکتئی صاحب جو مذاکرات کر رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب اس قسم کا رویہ ہو تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مذاکرات کے دروازے ہر کھولیں کہ کوئی فروٹفل مذاکرات ان کو ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن ان میں جو مطالبات آتے ہیں, بھائی خان صاحب کو رہا کرو یا نیا الیکشن کراؤ یا کوئی سارے معاملے کو ریورس کرو, تو یہ تو ایسے مطالبات ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. نہ ہمارا ملک اس باتوں کا متحمل ہو سکتا ہے. بڑی مشکل سے معیشت جو ہے, ہم 2022 کے بعد کئی دفعہ جو ہے ہماری معیشت جو ہے 2022 کی صورتحال 21 ارب تک ہمارے زیر ممالک کے ذخائر پہنچے ہیں. بالکل. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ سے نکال کے آپ آئے, تو فردوس صاحب دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کا پہیہ بھی چل رہا ہے اور فورن پالیسی بھی ہماری آئیڈیل جا رہی ہے, تو اب اور کیا چاہیے ایک ملک کو چلانے کے لیے؟ آپ بھی برائے مہربانی تھوڑا سا کوآپریٹ کریں, آ کر بیٹھے مذاکرات کریں. ویسے تو خیر ملک آپ کے بغیر بھی بہترین چل رہا ہے, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں. چٹان صاحب نے جو باتیں کی, میں ان میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں. خدا صاحب میں تیار. غوث صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں کہا یہ اسی گھن چکر میں پڑے رہیں گے جی. 71 میں پاکستان کیسے ٹوٹا تھا جی, یہ ہوا تھا, وہاں کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا. دیکھو ملک کو آگے لے جانے, آپ بھی خام ہائی ڈسکشن میں پڑے رہیں جی. جوڈیشل ان کی یہی فرمائشیں ہوتی ہیں جی, جوڈیشل کمیشن بناؤ جی, ایک ریکنسیلیشن جو ٹیم ہونی چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. دیکھو جب تک ان کی مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا, بس ایک مختصر سی میں بات کروں گا, جب تک پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا. اور مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ دھانسلی جھوٹ فریب کے ذریعے حکومت پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈالا جائے اور ہر چیز بلڈوز کی جائے.
اب اس صورتحال میں نہ اپوزیشن نہ حکومت مذاکرات کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی مذاکرات کرے گی، ڈبل پہ کی مذاکرات کے لیے سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہوگا، ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا. ظاہر ہے کچھ لوگ کوئی دو کی بنیاد پر، یہ جمہوریت اسی کی چیز کا نام ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے کچھ لوگ کوئی دو کے لیے حل نکالا جائے. لیکن ان کے مطالبات یہ الیکشن کراؤ جی، خان صاحب کو رہا کرو جی، یہ کسی صورت آپ یہ آپ ماننے کو تیار ہیں. اچھا آخوندزادہ جی، میں ذرا آخوندزادہ صاحب سے کامنٹ لے لوں گا. کیا یہ جو کے پی کے کی ہم بات کرتے ہیں، آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، مجھے بتائیں کیا اور آپ کے گورنر بھی متحرک ہے اس سلسلے میں، کیا وزیر اعلیٰ کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ ممکنہ طور پر یہ کیفیت آ سکتی ہے، گورنر راج لگ سکتا ہے، کے پی کے میں یہ صورتحال ہے یا نہیں؟ آپ اس کو کیسے اسیس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر پختونخوا کی صورتحال کو دیکھ لے تو وہ تو اس کے قابل ہے کہ گورنر راج لگایا جائے. یہاں پہ جو کرپشن ہے، نالائقی ہے، نااہلی ہے اور امن و امان کی صورتحال ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ گورنر راج لگایا جائے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ ممکن نہیں ہے. 18ویں ترمیم میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ آپ جس صوبے پہ گورنر راج لگائیں گے، آپ اس صوبے کی اسمبلی سے بار اکثریت میں قرارداد منظور کروائیں گے. تو موجودہ صورتحال میں پختونخوا اسمبلی سے یہ قرارداد منظور کروانا کہ عدم اعتماد گورنر راج لگایا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر اس کے بغیر آپ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے تو وہ غیر قانونی ہوگا. اگر غیر قانونی سے آپ نے پختونخوا کی حکومت کو ہٹا دیا تو اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کا حکومت انتہائی غیر مقبول ہو چکا ہے. ان کے جلسوں میں سرکاری ملازمین کو زبردستی لاتے ہیں. آپ نے الیکشن جیت لیا کہ ضمنی الیکشن اپنی صوبے میں یہ لوگ ہار گئے. لیکن اگر اس حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا گیا، کوئی غیر آئینی راستہ اختیار کیا گیا، سب سے پہلے بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی غیر آئینی اور غیر قانونی راستے کا حمایت نہیں کریں گے. اور اچھا، یعنی واضح آپ کر رہے ہیں بالکل کہ اگر وہ جو قرارداد کے علاوہ کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی ریزننگ کی گئی سیکیورٹی کو لے کر جو بھی ہو سکتا ہے، تو آپ پیپلز پارٹی اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرے گی. آئین میں لکھا ہے کہ آپ گورنر راج کیسے لگائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آئین میں تبدیلی لانا پڑے گا. دوسرا اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ آئینی اور قانونی نکالنا پڑے گا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ماورائے آئین اور ماورائے قانون کسی بھی قسم کے اقدام کا نہ حصہ بنیں گی نہ حمایت کریں گے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرانا جو ہے کوئی نیا نہیں ہے. بالکل. ذرا مودی سرکار کی ہم بات کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان محفوظ نہیں ہے، سکھ محفوظ نہیں ہے، کرسچنز بھی محفوظ نہیں ہے. بھارتی پشت پناہی میں دہشت گرد خطے کے امن کے لیے بہت بڑا ایک سنگین خطرہ بن چکے ہیں. اور نہ صرف یہ اس خطے کی ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ یو ایس، کینیڈا بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہے، آسٹریلیا بھی اس سے بچا ہے. ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے وہاں وہ بھی طالبان جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہی ملتا ہے. تو سبھی تنگ ہیں اس بھارت کے اسٹیٹ ایکٹر سے اور نان اسٹیٹ ایکٹر سے، دونوں ہی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے کے امن کے لیے خطرہ ہے. اچھا جی، یہ کہا جا رہا ہے کرسمس کے دوران کرسچن کمیونٹی کرسمس کا تہوار منا رہی ہے اور سب کو ظاہر ہے مل کر سیلیبریٹ کرنا چاہیے. انتہا پسندوں کی طرف سے مسیحیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے یہ ٹوپیاں پہن کر کیا ڈرامہ رچا رہے ہو. اس کے ساتھ ساتھ گرجا گھروں پر بھی دھاوا بولا گیا ہے، دھمکیاں دی گئی ہیں. نئی دلی اور مدھیہ پردیش میں کرسمس کی تقریبات جو ہے وہ متاثر بھی ہو رہی ہیں. تو اس دہشت گردی پر مبنی رویے، اس ایکسٹریمسٹ رویے کی ہم ذرا بات کرتے ہیں. اخونزادہ صاحب مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے مودی حکومت سے پہلے بھی بھارت کے عزائم کوئی پاکستان کے لیے ڈھکے چھپے نہیں تھے، لیکن قدرے بہتر تھا معاملہ. مودی نے تو آ کر بھارت کے لیے جتنا نقصان دہ مودی ہے اتنا کسی اور کے لیے کیا ہوگا. یعنی وہاں پر کرسچن سیف نہیں، مسلمان سیف نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سکھ برادری بھی سیف نہیں ہے، اور اب یہ ہو رہا ہے وہاں پر. دیکھیے جی، ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ ایک دہشت گرد وزیر اعظم ہے جس کو گجرات کا قصائی کہتے ہیں، اور ان کا سوچ وہی ہندوتوا کا سوچ ہے اور اکھنڈ بھارت کا سوچ رکھنے والا بندہ وہاں پہ ہے. میں بہت افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور بہت یعنی مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ بھارت ہمارا دشمن صحیح لیکن ہمارا پڑوسی ہے. آپ کے پڑوس میں اگر کچھ ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات آپ پہ پڑ جاتے ہیں.
لیکن میں نے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. انڈیا جو ہے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والا ہے. آپ خود اندازہ لگائے, ہم نے پاکستان بنایا تھا, تمام مسلمانوں نے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کا ہے, ہم سارے مسلمان ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے نفرتیں ہیں لوگوں میں. تو انڈیا کا تو آپ اندازہ لگائے کہ وہاں پہ کتنے قومیں ہیں, وہاں پہ کتنے مذہبی ہیں, وہاں پہ کتنے تہوار ہیں, وہاں پہ کتنے یعنی بہت سارے ہیں. اور اس کو مضبوط رکھا تھا ایک چیز نے جس کا نام تھا سیکولرزم. اس میں کوئی فرق یعنی کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ مودی سے پہلے انڈیا جو تھا وہ ایک سیکولر ملک تھا. لیکن یہ مودی کا سرکار جب سے بنا ہے اور انہوں نے انڈیا میں جتنے نفرتیں, جتنا نفاق, جتنا توڑ ڈال دیا ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انڈیا اور متحد رہے. انڈیا, میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کا وقت آ چکا ہے کہ انڈیا ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. وہاں پہ مختلف صوبوں میں جس طرح کے علیحدگی کی تنظیمیں چل رہی ہیں, آپ کشمیر کی طرف دیکھ لیں, آپ جو ہے لداخ کی طرف دیکھ لیں, آپ اتر پردیش کی طرف دیکھ لیں, آپ پنجاب کی طرف دیکھ لیں, یعنی مختلف بالکل ایسے ہی ہے. ہر طرف ایک انریسٹ ہے, بالکل ہر طرف انریسٹ ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور وہ دہشت گردی, اور ساتھ میں یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ اندر سے وہ کمزور ہو رہے ہیں, انڈیا کا پڑوس میں کوئی دوست ممالک نہیں ہے. غوث صاحب آپ بھی مجھے بتائیں کہ یہ جو رویے ہیں ہم دکھا بھی رہے ہیں, کرسمس کی تقریبات کے دوران ان کو باقاعدہ تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ ہندوؤں کا دیش ہے. یہ دیکھیں کسی انڈیویجول کا رویہ نہیں ہو سکتا. یہ رویے تبھی آتے ہیں, اتنی ہمت تبھی آتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے نا اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے ہمارے, اور ہم کچھ بھی کریں گے ہمیں پوچھا نہیں جائے گا. ایسا ہی ہے نا سر؟ اس کے بغیر تو یہ اس طرح کے رویے بالکل بھی جی بالکل, کیونکہ اکھنڈ بھارت کا جو سارا بھارت کے مودی صاحب لگاتے ہیں یہ اسی کے شاخسانہ ہے, اور اپنے جو پارٹی ہے اس کو پش اپ کرتے ہیں, ورنہ ایسا جتھے کے جتھے نکلتے ہیں. آپ دیکھو مسلمان تو ہم پہلے سے کب سے گلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, حالانکہ ہماری تعداد وہاں 30-40 کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے. اس کے باوجود مسلمانوں کو جو ایک دیوار سے لگایا جاتا ہے, ان کے کاروبار تباہ کیے جاتے ہیں, ان کے گھروں پہ ان کے بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. آپ کرسچن کمیونٹی کو یہ دیکھو نا, یہ ہمارے پہ الزام تھا کہ پاکستان میں جو ہے اقلیتیں جو ہے خطرے میں ہیں, ہمیں انڈیا یہ جو بھاشن دیتا تھا. لیکن آج انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں یہی ہو رہا ہے کہ جو کرسمس اور گرجا گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو دیکھو پاکستان میں تو کتنا, آپ صرف گلبرگ لاہور میں دیکھ لیں, پورے ایک چوک جو ہے سجایا گیا ہے اس کے کرسمس کی تیاری کے سلسلے میں. اتنی بڑا ایونٹ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. یہ ہے کہ پاکستان میں کرسچن کو یا تمام مائنارٹیز کو اتنے حقوق ہیں جتنے عام شہریوں کے حقوق ہیں. بالکل ایسے. تو پاکستان تو اس لحاظ سے بہت اس سے انڈیا سے آ کے پاکستان ایکچولی پاکستان انڈیا جو ہے پاکستان کو تنہا کرنے چلا تھا اور خود ہی تنہا ہو کے بیٹھ گیا ہے. اب خطے میں کسی کے ساتھ نہ اس کی دوستی ہے, نہ کوئی اس پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے. ایون کہ خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ بھی اس سے نہ لائیں, کیونکہ امریکہ جیسے سب کنٹری جو ہے وہ بھی اس سے پیچھے ہٹ گیا, بلکہ وہ اس کے بڑے پیچھے تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ چائنا کے سامنے ایک قوت کھڑا کیا جائے انڈیا کو, اور اس نے انڈیا کو آؤٹ آف دا وے سپورٹ کی. لیکن اس کو مجبوراً پڑا. اور تو یہ لوگ ناقابل یقین ہیں, یہ اقلیتوں کو برداشت نہیں کرتے. پر ہم نے انڈیا پہ اپنا سفارتی سیاسی دباؤ ڈالنا ہے تاکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یا دوسری اقلیتیں ہیں جی بالکل محفوظ محفوظ رہیں, ان کے گھر محفوظ رہیں, ان کے بچے محفوظ رہیں. ہاں جی, تو انتہائی قابل مذمت بالکل رویہ وہاں اختیار کیا جا رہا ہے. اور ہم تو خیر دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں انڈیا کے عوام کے ساتھ بھی اب, کہ جتنا وہ ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں مودی کا, اور بہت جلد یہ مودی کا دور جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے, لگ ایسا رہا ہے. تو شو کا وقت ختم ہو گیا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ تھے, اخوندزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا, اور غوث محمد نیازی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما, وہ بھی اپنی جماعت کا موقف دے رہے تھے. شو دیکھنے کا شکریہ. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیتے رہیے. زہیب حسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.